السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ 3 صورتوں میں مذہب غیر کی طرف جا سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک صورت، پہلی صورت کہ ضرورت شدیدہ پیش آ جائے، تو اس کی 5 شرائط ہم نے پڑھی تھی۔ ان 5 شرطوں کے ساتھ مذہب غیر کی طرف آپ جا سکتے ہیں۔ دوسری صورت آج ہم پڑھ رہے ہیں، وہ ہے قوت دلیل۔ دیکھیں، کسی بھی مثلا ہم اگر حنفی ہیں اور حنفی مسلک میں ہمیں حنفی مسلک کا کوئی مجتہد ہے، یا مجتہد تو نہیں ہے لیکن کوئی ایسا مفتی ہے جو اپنے مذہب کا ہر لحاظ سے ماہر ہے اور بڑا تجربہ کار ہے، وسیع تجربہ ہے، وسیع مطالعہ ہے، اور ایک وسیع تجربہ اور عرصے دراز کے بعد وہ کسی ایسی صحیح حدیث پر مطلع ہو جس کے مقابلے میں اس کے پاس اپنے امام کے قول کے سوا کوئی دلیل نہ ہو، تو اس مجتہد کے لیے اور اس ایسے مفتی کے لیے جائز ہے کہ وہ اس مسئلے میں اپنے امام کے مذہب کو چھوڑ کر کسی ایسے مجتہد کے قول پر عمل کرے جو حدیث کے مطابق ہو۔ اس کا یہ مطلب ہے قوت دلیل کا، اور تقریباً تمام ائمہ مجتہدین سے بات منقول ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ جب بھی کوئی صحیح حدیث آپ کے پاس پہنچے اور میرا قول اس کے خلاف ہو تو تم صحیح حدیث کو لینا۔ اس قول کا مصداق بھی ائمہ کرام اور ائمہ مجتہدین کے اس قول کا مصداق بھی یہی 2 صورتیں ہیں۔ اس کا مخاطب وہی 2 شخصیات ہیں، ایک تو مجتہد اور دوسرے ماہر مفتی متبحر علماء، وہ اس کے مخاطب ہیں۔ ہر غیر اور عام علماء یا عام عوام اس کے مخاطب نہیں ہیں۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے بعض احناف نے حسن عقیدت میں آ کے یہ بات کہہ دی ہے کہ احناف کے دلائل ہر اعتبار سے مضبوط ہیں، اور کسی بھی حنفی عالم کے لیے کبھی بھی کسی مسلک کی دلیل کو وہ کبھی نہیں کہہ سکتا، اور کسی حدیث کی بنیاد پر کسی حنفی موقف کو ٹھکرا نہیں سکتا۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ متقدمین کے پاس ممکن ہے کہ یہ جو حدیث جو آپ کو ملی ہے اس سے بھی قوی حدیث یا اس سے بھی کوئی قوی دلیل موجود ہو، اس لیے اور جو اس کے پاس فی الحال موجود نہ ہو، اس لیے کسی حدیث کی وجہ سے کسی مذہب غیر کی قول کو آپ یعنی کہ اس کو فتویٰ نہیں دے سکتے۔ تو یہ بات قاضی خان نے کہی ہے، اور لیکن قاضی خان کی اس بات کی قاضی ابن سماوہ نے تردید کی ہے۔ قاضی ابن سماوہ حنفی علماء میں سے ہیں، بڑا مقام ہے ان کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ قاضی خان کا یہ قول اور ان کا یہ فرمانا ان کی حسن عقیدت پر مبنی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ متقدمین احناف کے دور میں صحاح 6 اور کتب حدیث مدون نہیں ہوئی تھی، بعد میں مدون ہوئی ہیں۔ اس لیے انصاف کی بات یہی ہے کہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے پاس متقدمین احناف سے زیادہ احادیث موجود تھی۔ اس لیے اگر واقعی میں کوئی صحیح حدیث مل جاتی ہے جو فقہ حنفی کے خلاف ہے، تو پھر اس صورت میں حنفی وہ جو عالم ہے یا وہ جو مجتہد ہے وہ حدیث پر ہی عمل کرے گا۔ تو اب دیکھیں نا، خود قاضی خان نے تعلیم قرآن کے مسئلے میں خروج عن المذہب کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم ہے یا فقہ کی تعلیم ہے یا امامت ہے یا اذان ہے یا قاضی ہیں، ان حضرات کے لیے اجرت لینا جائز ہے، حالانکہ مذہب حنفی میں عبادات پر اجرت لینا جائز ہی نہیں ہے، لیکن خود قاضی خان نے خروج عن المذہب کیا ہے اور فقہ شافعی پر فتویٰ دیا ہے۔ تو ظاہر ہے ان کے پاس کوئی قوی دلیل ہوگی یا وہ ضرورت کی وجہ سے اس کے قائل ہوئے ہوں گے، لیکن بہرحال یہ کہنا کہ قوت دلیل کی بنا پر کوئی حنفی عالم، کسی بھی طرح کا حنفی عالم ہو، وہ مذہب سے خروج نہیں کر سکتا، چاہے کوئی حدیث صحیح آ جائے پھر بھی خروج نہیں کر سکتا، یہ بات معتبر نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ کوئی صحیح حدیث آ جائے یا کوئی قوی دلیل جو ہو، مذہب حنفی سے زیادہ قوی دلیل ہو، اس کی بنا پر 2 قسم کے حضرات، مجتہد اور دوسرے وہ لوگ جو کہ مذہب کے متبحر علماء ہوتے ہیں، تو ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ اس میں مذہب غیر کو اختیار کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو آج کل تو مجتہدین کا وجود نہیں ہے، لیکن
یہ جو عالمی اور بین الاقوامی طور پر علماء کرام کی مشاورت ہوتی ہے، کسی مسائل پہ مباحثہ ہوتا ہے، یا ملکی سطح پر ملک کے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے ادارے کسی چیز پہ مباحثہ کرتے ہیں اور کسی بات کو قوی قرار دے دیں، تو وہ بھی اجتہادی کا ایک حصہ ہے اور وہ بھی اجتہادی میں شامل ہے۔